امام علی مقام امام حسین نے مکے سے کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ 3 ذی الحجہ تھی۔ کون سی؟ 3 ذی الحجہ، بڑے غور سے دماغ میں بٹھائیں۔ ہاں، کون سی تاریخ تھی؟ حج کب ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو کب ہوتا ہے حج؟ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، اس کو عرفے کا دن سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کب نکل رہے ہیں یہاں سے؟ کتنے دن باقی ہیں حج میں؟ 6-7 دن، چلیے جو بھی ہے۔ حج کے دنوں میں مکے کے اندر کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ آنے شروع ہو گئے حاجی، ہے نا؟ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے کے اندر کوئی فتنہ برپا ہو جائے، کہیں میں نہ جاؤں اور یہ یزیدی جو ہے نا مکے کے اندر ہی حملہ آور ہو جائیں، حاجیوں کو نقصان ہو جائے، مکے میں اللہ کے مہمانوں کی جانیں چلی جائیں۔ ان کی جانوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ ان کی جانوں کا، اگر ہنگامہ ہوتا تو لڑنے والا یہ تھوڑی دیکھتا ہے یہ پردیسی ہے یا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، وہ تو جو سامنے آتا ہے وہی ہے نا۔ آپ نے مکہ چھوڑ دیا، پھر یہاں سے آپ کا قافلہ بڑھتا چلا گیا، منزل بمنزل آپ قیام کرتے ہوئے کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، 60 ہجری ختم ہوا، 61 ہجری کا آغاز ہوا، محرم کا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ آ گیا۔ راستے میں آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور خبریں ملتی رہیں اور لوگوں سے آپ بار بار کہتے رہے بھائی دیکھو جس کا دل چاہے چلا جائے، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں۔ پھر آپ یہاں سے آگے بڑھے، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حر جو ایک بڑے فوجی سپہ سالار تھے، 1000 فوجیوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ جہاں پر بھی امام علی مقام امام حسین تجھے نظر آ جائے ان کو فوراً گرفتار کر کے لے کر آ جا۔ ادھر سے یہ قافلہ حسینی کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے اور ادھر سے حر آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر حضرت حر کی ملاقات ہو گئی حضرت امام حسین سے۔ حضرت حر نے امام حسین کا ادب کیا اور ادب کرنے کے ساتھ ساتھ پیغام سنایا عبید اللہ ابن زیاد کا۔ کہا ابن زیاد کی طرف سے مجھے مقرر کیا گیا ہے آپ کو گرفتار کرنے پر، لیکن میری کیا مجال جو میں آپ کو گرفتار کروں، آپ کے ہاتھ کو ہاتھ لگاؤں، لیکن مجبور اس بات پر ہوں کہ حاکم کا حکم ہے، میں آیا ہوں ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایسا کر تو مجھے واپس جانے دے، ایسا کر مجھے واپس جانے دے، میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی کوئی جواب دیتے حضرت حر کے اتنی دیر میں ایک سوار، سانڈنی پر سوار ایک آ گیا اور اس کے ہاتھ عبید اللہ ابن زیاد کا ایک پرچہ آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جہاں پر بھی امام حسین تجھے مل جائیں ان کو واپس نہیں جانے دینا، ان پر سختی کرنا اور اب کوفے بھی نہیں لانا، ان کو گھیراؤ کر کر ایسی زمین پر لے جانا جو بالکل بنجر زمین ہو، جو بالکل بنجر زمین ہو، جہاں پر بالکل کنکر ہی کنکر ہو، بے آب و گیا وادی کے اندر۔ حضرت حر نے کہا لیجئے میں کچھ جواب دوں، یہ ایک اور میرے پر سختی آ گئی، ایسی کیا دعوت ہے آپ سے؟
یہ اور سختی آ گئی۔ اب تو میں آپ کو واپس جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ ایک اور مجھ پر مسلط کر دیا گیا، اب یہ نگرانی کرے گا۔ الغرض یہ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام عالی مقام نے حضرت حر سے کہا، اے حر، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، چلو چل کر نماز ادا کر لے۔ میرے ساتھ نماز ادا کرو گے یا اپنی نماز الگ کرو گے؟ حضرت حر نے کہا، اے امام، آپ تو امام ہر دو سرا ہیں، میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے اپنی نماز الگ کروں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ سے اچھا امام کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ تقوی والا کون ہوگا؟ آج تک کی نمازوں پر مجھے بھروسہ نہیں، آپ کے پیچھے جو نماز ادا کروں گا حقیقت میں وہی نماز نجات کا ذریعہ ہوگی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ نماز ظہر ادا کی گئی۔ نماز ظہر کے بعد حضرت حر نے ایک مشورہ دیا اور کہا، حضرت دیکھیے، نگرانی کرنے والے نگرانی کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میرے سے کوئی تکلیف پہنچے، لیکن چونکہ حاکم کا حکم بھی ہے، حاکم کا، ہاں، آپ ایسا کریں، اب مغرب کا وقت ہو جائے گا، عصر ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، میں اپنے خیمے دور لگا لوں گا، آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے چلے جائیے گا، میں صبح کو ادھر ادھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس چلا جاؤں گا اور کہہ دوں گا کہیں پتہ نہیں حسین کہاں گئے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اور دعا دی اس کو، کہا جزاکم اللہ، تیرے کو اللہ اس کی بہترین جزا دے جو تو محبت کر رہا ہے۔ رات کا اندھیرا جب شروع ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ تھا، سارے فوجی سو گئے، امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے، چلنا شروع کیا۔ اندھیرے راستے کے اندر چل رہے تھے، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، راستہ چلنا شروع کیا۔ راستہ چلتے 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 اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے اب آگے نہیں جایا جا سکتا تھا۔ ادھر صبح نمودار ہونے لگی، رات ختم ہونے لگی، آپ اس وادی میں پہنچے جہاں آپ کو قیام وہ کرنا تھا، جہاں قیامت برپا ہونی تھی۔ جانوروں کے پیر وہاں جم گئے، امام پاک فرماتے ہیں قدم نہیں بڑھ رہے تھے جانوروں کے جن پر ہم سوار تھے، ہمارے قدم رک گئے، ٹھہر گئے، عجیب منظر تھا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھ نہیں پا رہے۔ میں نے پوچھا کوئی بتائے تو صحیح یہ کون سی جگہ ہے، کوئی ہے تم میں جو یہ بتائے کون سی جگہ ہے؟ تو ان میں سے ایک بولا کہ اس وادی کو نینوا بولتے ہیں۔ کہا نینوا، اور اس کا بھی کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کا ایک نام کرب و بلا ہے، یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا بس سمجھ میں آ گئی، یہ جانور کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، قدم آگے کیوں نہیں جا رہا ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے، ہمارا مقتل یہی ہے، اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا جہاں پر تمہیں شہید کیا جائے گا وہ زمین کربلا کی ہوگی۔ اب اتار دو، اونٹوں پہ سے سامان اتارو، کجاوے اتارو، خیمے لگائے گئے، کجاوے کسے گئے، خیموں کے اندر لوگوں نے داخل ہونا شروع کر دیا۔ 7 محرم کا دن، لیکن ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔
ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ حضرت ام کلثوم نے کہا آپ کی بہن نے، بھائی یہ کیسی ویران جگہ ہے کہ دل ہمارا یہاں بیزار ہو رہا ہے۔ آپ کی بہن نے کہا بھائی یہ کیسی جگہ ہے؟ امام پاک نے فرمایا اے بہن اب تو یہیں پر رہنا ہے، اب یہاں سے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا بھائی؟ کہا جنگ صفین کے موقع پر جب میرے والد محترم مولا کائنات مولا علی کا ادھر سے گزر ہوا تھا، جنگ صفین سے جب واپسی ہوئی تھی تو حضرت علی کا یہاں قیام ہوا تھا، حضرت امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ رات کو خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس زمین پہ خون کا دریا ہے، حضرت امام حسین اس دریا کے اندر ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے اس دریا سے بچاؤ، اس دریا سے نکالو۔ جب آنکھ کھلی تو پوچھا حضرت علی نے وہی بات، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میرا بیٹا عزیزوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ اپنے کنبے کو لٹا کر خون کے دریا میں نہائے گا، یہی وہ جگہ ہے۔ اے کلثوم تم صبر اور استقامت سے کام لو۔ اب یہاں ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو خبر پہنچ گئی کہ حضرت حر جو ہے وہ چھپ چھپ کر حسین سے ملتے ہیں، لگتا ہے وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے فوراً مشورہ کیا اور حضرت حر کی جگہ پر عمر ابن سعد کو مقرر کیا، عمر ابن سعد کو بلایا اور کہا بھائی جا تو حسین کے محاذ پر، کربلا کے محاذ پر۔ اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جا سکتا، کیونکہ عمر ابن سعد جو تھا اس کی رشتہ داری بھی تھی اور وہ یہ جانتا تھا کہ وہ نبی کی آل ہیں، ان کے مقابلے پہ جانا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، تو منع کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تجھے بہت دن سے تمنا تھی حکومت رے کی، تجھے رے کا حاکم بنا دیا جائے گا، تبرستان تجھے دے دیا جائے گا، وہاں کا حاکم۔ اب تو جائے گا۔ حکومت کا لالچ جب دیا گیا تو عمر ابن سعد فوراً مقابلے کے لیے چل پڑا۔ رے کی حکومت نے اس کو اس تباہی کی طرف بھیج دیا۔ 1000 فوجی لے کر عمر ابن سعد حضرت امام علی مقام کے سامنے آیا۔ امام علی مقام سے کہا کہ یزید کے نام پر بیعت کر لو ورنہ سوائے موت کے اور کچھ نہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عمر ابن سعد میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، بلایا گیا ہوں۔ 250 خطوط گئے ہیں، زبانی لوگوں نے کہا ہے جا جا کر، تب میں یہاں آیا ہوں۔ یہ میرے پاس خط موجود ہیں اور تیرے اس فوجی دستے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے خط بھیجے تھے۔ کہا مجھے اس بات کا علم نہیں۔ کہا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو سنو، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلایا گیا۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں کوئی ہنگامہ کرنے آیا ہوں یا حکومت کے لیے آیا ہوں تو سنو، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ نانا جان کے روزے پر
رہ کر باقی ساری زندگی گزار دوں گا میں تو، مجھے واپس جانے دو۔ اور اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ وہاں پر میں کوئی ٹیم تیار کر لوں گا، فوج تیار کر لوں گا، تو مجھے کسی ایسی ویران آبادی میں بھیج دو جہاں کوئی انسان نہ ہو، میں وہاں یاد الہی میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یا پھر ایسا کرو مجھے سیدھا یزید کے دربار میں لے چلو، میں اپنا اب یزید سے معاملہ کر لوں گا، بیعت کروں نہ کروں کچھ بھی جو میں جانوں، سیدھے لے چلو۔ عمر ابن سعد نے کہا بات تو پتے کی ہے، یہ اچھا لڑنا تو چاہتا ہی نہیں تھا عمر ابن سعد نے، تو رے کی حکومت کے لالچ نے آگے بڑھا دیا، لیکن اس کے دل میں آئی کہ لگتا ہے صلح کا راستہ ہو جائے گا اور میں خون ناحق سے بھی بچ جاؤں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے باخط لکھا کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ ان سے لڑائی ختم ہو جائے گی، وہ واپس جانا چاہتے ہیں یا سیدھے یزید کے دربار میں جانا چاہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو، تو خون خرابے سے بھی بچ جائیں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہم نے تمہیں صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تو حسین سے بیعت لینے بھیجا ہے، یزید کی نام پر بیعت لو، اگر نہیں مانے تو ان سے جنگ کرو، ان کا سر قلم کرو۔ ہم نے تمہیں صلح کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، ہم نے تمہیں ان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے، اور اگر تمہارے سے یہ محاذ نہیں ہو رہا تو رے کی حکومت کا پروانہ دو۔ ہمارے پاس بہت ہیں، ہمارے پاس ہاں بہت ہیں۔ انہوں نے کہا رے کی حکومت تو چھوڑنی نہیں، برسوں سے تمنا تھی مجھے حکومت کی۔ عبید اللہ ابن سعد نے سمجھ لیا کہ ان کے دل میں سختی نہیں ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے پیچھے سے فوجی لشکر بھیج دیا، شمر کو بھیجا، سنان بن انس کو بھیجا، خولی کو بھیجا، شیس بن ربیع کو بھیجا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دغاباز ہیں، سب بڑے بڑے ظالم فوجی لشکر کے لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو 1,000 فوجوں کا دستہ دے کر بھیجا اور کہا چلو پیچھے سے ابھی عراق سے فوجی لشکر آ رہا ہے، وہ بھی سارے بھیج رہا ہوں۔ 9 محرم تک 22,000 کا لشکر ہو گیا تھا یزیدیوں کا، 22,000 فوجی تھے، کتنے؟ 22,000۔ 7 محرم کو نہر فرات کے اوپر پہرا لگا دیا کہ خیمہ حسینی کے اندر پانی بھی نہ جائے، پانی بھی روک دو ان کے اوپر، پانی بھی بند کر دو۔ 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک پانی بھی بند۔ نہر فرات پہ 500 تیر اندازوں کو لگا دیا کہ خیمہ حسینی سے کوئی بھی نہیں آئے، چاروں طرف سے بندشیں ہوتی جا رہی ہیں، چاروں طرف سے بندشیں ہوتی جا رہی۔ تھوڑا سا پانی تھا ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی تھا ختم ہو گیا۔ ایک اہل بیت میں سے عاشق اہل بیت بریر ہمدانی تھے، 8 محرم کو ان کو بھیجا گیا کہ جا کر بات کرو عمر ابن سعد سے کہ خیمہ حسینی میں پانی تو دے دیا جائے، بھوکے پیاسے ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، عورتیں ہیں۔ بریر ہمدانی گئے، عمر ابن سعد کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، سلام نہیں کرا۔ عمر ابن سعد کہنے لگا اے بریر، تم نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ بریر ہمدانی نے کہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسلمان کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، مسلمان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان نہیں ہو۔ وہ تم کہاں کے مسلمان ہو؟
تم زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہو اور اعضاؤں سے بھی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ کیا کوئی مسلمان پر اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ ارے یہ ہماری بستی میں مہمان ہیں، بن بلائے نہیں آئے، بلایا گیا ہے، بن بلائے نہیں آئے، بلایا گیا ان کو، اور تم نے ان پہ پانی میں کہا کچھ نہیں، ابھی معاملہ نمٹ جائے گا، حسین سے کہو کہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، حسین اپنا پاک ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ کہا پھر تو سوائے لڑائی جنگ کے اور کچھ نہیں۔ 9 محرم کا دن آیا، سارے دن اسی طریقے سے گزر گیا، باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ امام عالی مقام نے عمر ابن سعد سے خود بھی بات کی، اسے سمجھایا، لیکن ایک نہیں مانا۔ کہا اے حسین، سوائے بیعت کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بیعت تو کرنی پڑے گی، بیعت تو۔ لیکن حضرت امام عالی مقام نے انکار کر دیا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، یا تو تم مجھے واپس جانے دو، یا سیدھا یزید کے دربار میں لے چلو، یا مجھے کسی ایسی جگہ پہ جانے دو، پھر سن لو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ اس وقت تک جب تک بیعت نہ کر لو، جب تک بیعت نہ کر لو۔ ان تمام باتوں سے کوئی حل نہیں نکلا۔ شب عاشورہ آ گئی، 10 محرم کی رات آ گئی، یوم عاشورہ صبح شروع ہوگا، رات کو خیمہ حسینی کے اندر قیامت نے اپنا رنگ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے خیمے والوں سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے بھانجوں بھتیجوں، اے حرم محترم، سنو، ان لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہیں۔ میں پھر تم کو اس بات کی اجازت دے رہا ہوں، اگر کسی کا دل چاہ رہا ہو یہاں سے جانے کا تو میں اجازت دیتا ہوں، وہ چلا جائے۔ دیکھیے کتنی صاف گوئی ہے۔ میں قیامت کے دن کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی تم سے اس بات کے اندر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، میں اپنی خوشی سے کہہ رہا ہوں، میرا اور ان کا معاملہ ہے، اگر کسی کا دل چاہتا ہے تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہیں ہاں، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا اے امام، ہم آپ کو یہاں پر تنہا چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے آئے ہیں۔ ہم تو اپنی جان آپ پر قربان کریں گے، یزیدی لشکر آپ تک بعد میں پہنچے گا، پہلے ہم سامنے آئیں گے۔ آپ نے سنا تو دعا دی، اور آپ نے پھر کہا تو سنبھال لو اپنے مصلی، بیٹھ جاؤ عبادت کے لیے، ذکر الہی میں لگ جاؤ۔ تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہ ذکر الہی کی آخری رات ہوگی، اس کے بعد تمہیں ذکر الہی کی کوئی رات میسر نہیں ہوگی۔ جی بھر کے اپنے رب سے دعائیں کرو۔ اور خود بھی آپ مصلی پہ بیٹھ گئے، تلاوت کلام الہی کرنا شروع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ وزاری کرنی شروع کر دی۔ اسی اثنا کے اندر آپ کی آنکھ لگ گئی،
آنکھ لگی تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوران جنا کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے حسین بس تھوڑی ہی دیر باقی ہے، کل ظہر کی نماز، جمعے کی نماز تو ہمارے ساتھ ادا کرے گا۔ اے حسین صبر کی منزلوں کو جو تو نے طے کیا ہے اب اس کی آخری کڑی ہے، اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا، اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا، پیچھے مت ہٹانا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میں گود کے اندر ایسے چمٹ گیا جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور رو رو کر میں نے کہا نانا جان آپ دیکھ رہے ہیں امت کیا ہمارے ساتھ کر رہی ہے، امت کیا کر رہی ہے، اب میرا دل واپس جانے کا نہیں ہے، اب تو مجھے اپنے پاس ہی روک لے۔ کہا نہیں بیٹا ابھی تمہیں صبر کی اور منزل سے گزرنا ہے، ابھی تم نے پورے قافلے کو لٹتا ہوا دیکھنا ہے، ابھی تم نے جوانوں کی قربانی دینی ہے، اپنی بچوں کی قربانی دینی ہے، دوستوں کی قربانی دینی ہے، بھانجے اور بھتیجوں کو قربان کرنا ہے، ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بے حساب اجر کے دروازے کھول رکھے ہیں، جنت تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے، جنت تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے، حوران جنا تمہارے لیے منتظر ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک حضرت امام حسین کے سینے پر رکھا اور سینے پر رکھ کر دعا کری اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہاں، آنکھ کھلی تو صبح کا فجر کا نورانی وقت شروع ہو رہا تھا۔ میں نے علی اکبر سے کہا اے علی اکبر اذان فجر دو۔ علی اکبر نے اذان دینی شروع کری، علی اکبر نے، ہاں، ایسے بہترین قاری اور ایسے بہترین آواز، کیسی آواز جانتے ہو کیسی آواز تھی؟ مدینے والوں کو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کا شوق ہوتا تھا، علی اکبر کی تلاوت سن لیا کرتے تھے، نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی اکبر کی آواز وہ آواز تھی ایسا لگتا تھا علی اکبر نہیں پڑھ رہے بلکہ جناب محمد رسول اللہ پڑھ رہے۔ کیا منظر ہوگا جب علی اکبر نے کربلا کے میدان میں اذان فجر دی ہوگی، علی اکبر نے اذان فجر، سارا کربلا کا میدان اور ذرہ ذرہ گونج اٹھا۔ ادھر نماز فجر ادا ہوئی، ادھر سے یزیدی لشکر سے نقارہ بجا، عمر ابن سعد کی طرف سے تیر پھینکا گیا، جنگ کا آغاز۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے پہل نہیں کری، پہل کدھر سے ہوئی؟ یزیدیوں کی طرف سے۔ آپ خیمے کے اندر گئے، سارے اپنے عورتوں کو تسلی دی، اپنے جانثاروں کو سمجھایا، صفیں تیار کی گئیں۔ پہلی صفوں کے اندر اہل بیت یعنی نبی کے گھرانے والے جو تھے لگ بھگ 21-22 افراد، اور
لگ بھگ 50-60 کے قریب جانثار دوست احباب، یہ سارے کے سارے، سب کو صفے پہ لگا دی گئیں، سامنے کھڑے ہو گئے سب، اور خیمے کے اندر امام پاک نے جو عورتیں تھیں، حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حسینان حرم جتنی بھی تھی، ان کو تسلی دی اور تعلیم فرمائی، وصیت فرمائی کہ تم حضرت فاطمہ کی گھر کی عورتیں ہو، فاطمہ کی کنیزیں ہو، دھیان رکھنا شہید ہونے والوں کے اوپر کوئی ماتم نہ کرنا، کیا نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، کیا نہیں کرنا، ہاں، بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں نے بہت مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ ابھی یہ شہید ہونے والے جب شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہیں ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے تمام فوجی تمہیں قیدی بنا کر یزید کے دربار تک لے کر جائیں گے۔ کیا ہوگا اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن تم صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پھر ان کو تعلیم اور وصیت کرنے کے بعد آپ یزیدی لشکر کی طرف گئے، اور آپ نے جانے کے بعد وہاں ان لوگوں سے خطاب کیا۔ عمر ابن سعد کھڑا ہوا تھا، سنان بن انس کھڑا ہوا تھا، شمر کھڑا ہوا تھا، اور 22,000 وہ سارے لشکر والے فوجی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام عالی مقام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، میدان محشر کی گرمی کا خیال کرو، جہنم کی آگ کا خیال کرو، دیکھو مجھے غور سے دیکھو، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس کو نبی اپنے کندھوں پر لے کر پھرا کرتے تھے، میں وہ ہوں جن کے لیے ہرنی بچہ لے کر آئی تھی، میں وہ ہوں جن کو جبریل جھولا جھلایا کرتے تھے، پہچان لو۔ ہمارے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں روئے زمین پر اس وقت، ہمارے سوا، ہاں، کیا بھول گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین سے محبت رکھنا، مجھ سے محبت رکھنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔